اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الناس عبید الدنیا۔ گفتگو جاری تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اسباب۔ امام حسین علیہ السلام نے مکتب کی حفاظت کے لیے قیام کیا، یہ چوتھا سبب ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں، مکتب سے دور ہو چکے ہیں۔ بس مکتب ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس کے لیے خلق ہوئے ہیں، دنیا کے لیے خلق نہیں ہوئے، بس انسان کے لیے یہ جہاں خلق ہوا ہے، نہ کہ انسان اس جہاں کے لیے خلق ہوا ہے۔ بس رکن اصلی اس جہاں کا انسان ہے۔ بس اس مکتب نے سکھایا ہے کہ ہم ذلت کے سامنے نہ جھکیں، ذلت کے سامنے نہ جھکیں۔ مشرکین مکہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھو، میں تمہارے سامنے تسلیم نہیں ہوں گا، ذلت قبول نہیں کروں گا۔ بس مکتب انسان کو اپنی قدر اور اہمیت بیان کرتا ہے۔ بس اس انسان نے اپنی معرفت حاصل کی ہے۔ رسول خدا وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنی معرفت حاصل کی، اور انسان ایک بیش قیمت گراں قدر آیت ہے، گراں قدر آیت ہے۔ چاند، سورج، زمین، آسمان تباہ ہو جائیں گے، انسان تباہ نہیں ہوگا۔ بس انسان لقاء اللہ کی طرف جائے گا۔ انسان کا جمال روح ہے، انسان کا جمال روح ہے کہ قرآن کریم نے کہا فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، بس میں نے اس میں اپنی روح ڈالی، بس میں نے اپنے ملکوت سے انسان کو پیدا کیا۔ وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ ابدی موجود ہے۔ بس دین نے کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو انسان خود کی معرفت حاصل کرے گا وہ خدا کی معرفت حاصل کرے گا، وہ رسول کی معرفت حاصل کرے گا، وہ امام کی معرفت حاصل کرے گا۔ بس انسان خود کو نہ پہچانے۔ اس وقت مکتب محفوظ نہیں تھا، تبھی وہ خود کو نہیں پہچان رہے تھے۔ وہ ایک ظالم حاکم کو خود پر قبول کر رہے تھے اور اس کے سامنے تسلیم تھے۔ امام نے کہا کہ قربانی دی جائے، خون پیش کیا جائے، قیام کیا جائے، تاکہ مکتب زندہ ہو، تاکہ مکتب زندہ ہو۔ مکتب کو زندہ کرنے کے لیے جناب موسیٰ کلیم اللہ دو موتوں کے درمیان تھے۔ سامنے غرق ہونے کا اندیشہ تھا اور پیچھے لشکر تھا فرعونی، لیکن تسلیم نہیں ہوئے، فرعون کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے۔ بعض لوگوں نے ڈرانے کی کوشش کی تو جناب موسیٰ نے کہا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 62 ہے، قال کلا، ہرگز نہیں میں اس فرعون کے سامنے تسلیم ہوں گا، نہ ڈروں گا، نہ خوف کھاؤں گا۔ ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہی مجھے نجات دے گا، وہی مجھے ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ بس مکتب کو زندہ کرنے کے لیے مجھے کوئی خوف نہیں ہے، میری جان چلی جائے مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام مکتب کو زندہ کرنے کے لیے موت سے نہیں ڈرے۔ جب ان کی قوم نے ان کو ڈرایا کہ ہم آپ کو سنسار کریں گے اگر آپ باز نہ آئیں، پتھر ماریں گے، کہا مجھے کوئی خوف نہیں، اکٹھے ہو جاؤ اور یہ عمل کرو، میں کبھی تسلیم نہیں ہوں گا، میں مکتب کی حفاظت کرتا رہوں گا، مکتب کی حفاظت میرے لیے فریضہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی موت سے نہیں گھبرائے۔ لشکر امام حسین کبھی موت کے عاشق تھے۔ یہ حضرات لقاء اللہ، خدا کی رضا کے لیے اپنی جان دینے گئے تھے، خود کو قربان کرنے گئے خدا کی راہ میں۔ پر کربلا سے مکتب زندہ ہوا۔ امام سجاد علیہ السلام نے جب شام کے دربار میں قیدی بن کے کھڑے تھے، پوچھا گیا کہ کون کامیاب ہوا، امام نے کہا کہ جب تم چاہتے ہو، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون کامیاب ہوا اس قیام امام حسین سے، آیا یزید یا امام حسین، تو جب نماز کا وقت داخل ہو، مؤذن اذان کہے اور اقامت کہے، اس وقت دیکھو کہ کون کامیاب ہوا۔ ہم نکلے تھے مکتب کو زندہ کرنے کے لیے، مکتب زندہ کیا، اس نماز میں، اس اذان میں، اس اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ہے، اشہد ان محمدن رسول اللہ بھی۔ اس مکتب ہم نے گئے، ہم نے مکتب کو محفوظ کیا، زندہ کیا، یہی ہمارا قیام کا سبب تھا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔